اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ سیلز کس طرح تقسیم ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، میرے خیال ہے کہ زیادہ مناسب رہے گا کہ ہم ڈی این اے سے تعلق رکھنے والی کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ویکیبلری کی بات کریں، کیونکہ اس میں آپ کو بہت سارے عجیب و غریب قسم کے الفاظ کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو بہت کنفیوزنگ بھی لگیں گے، پریشان کرنے والے بھی لگیں گے۔ تو ایک جو چیز ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈی این اے جو ہے اپنی نقلیں یا اپنی کاپیز بناتا ہے، اور یہ بات تذکرہ میں ڈی این اے کی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک میں چھوٹا سا سیگمنٹ لے رہا ہوں ڈی این اے کا، جو ایڈینین، گوانین، تھائمین، سائٹوسین اور سائٹوسین، یہ ایک بہت چھوٹا سا سیکشن ہے ڈی این اے کا، اور یہ دونوں طرف کو بڑھا ہوا ہے۔ میں نے صرف چھوٹا سا حصہ اس کا لیا ہے۔ اب اس کا جو بیس پیئر، جو دوسرا جو پارٹ ہوگا وہ تھائمین، سائٹوسین، اور تھائمین کے ساتھ جو ہے وہ ایڈینین جڑا ہوا، اے ٹی کے ساتھ اے، پھر سی کے ساتھ جی اور جی، اور یہ والی چین بھی بالکل اسی طرح سے اس کی کرسپونڈنس میں سے تعلق میں دونوں ڈائریکشنز میں جاری ہوگی۔ تو اب اس موقع پر کچھ عمل ہیں، کچھ پروسیس ہیں جو کہ ہماری جسم میں کسی بھی سیل میں ہوتے رہتے ہیں، اور جو چیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے جو ہے اپنی کاپیاں بناتا ہے خاص طور پر، اور جو پروسیس ہے اس کو ہم ریپلیکیشن کہتے ہیں، کیونکہ ریپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے نقل بنانا یا کاپی بنانا۔ تو ڈی این اے دراصل کسی بھی جب آپ اپنے آپ کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بڑھا رہا ہوتا ہے تو ریپلیکیٹ کرتا ہے، ریپلیکیشن۔ تو ریپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ریپلیکیشن میں اگرچہ میں بہت سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی سب کچھ کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں ضرور آ جائے گی، کم از کم بیسک آئیڈیا آپ پر کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ جو اسٹرینڈ ہے اس کو ہم اسٹرینڈ کہتے ہیں، اور میں اس کی مولیکولر بایولوجی میں بہت بعد میں جاؤں گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈی این اے کی جو زنجیر ہے، یہ جو ڈبل ہیلکس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کھلتا ہے کسی زنجیر کی طرح سے، اور یہ دونوں کے دونوں حصے جو ہیں اس کے، جن کو ہم کمپلیمنٹری پارٹس بھی کہتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں سیل کے نیوکلیس میں۔ اور یہ میں جو فالتو چیزیں جو آ گئی ہیں ان کو مٹا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے، یہ اس کو میں نے مٹایا۔ تو میں کہتا کہ یہ جو ڈبل ہیلکس کے یہ دونوں کے دونوں سٹرینڈز جو ہیں یا بیس پیئرز کے جو سٹرینڈز ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور الگ ہو کر کیا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کی ٹیمپلیٹ کا کام کرتے ہیں۔ یعنی اب جب کیا ہوگا، اب ان سے آ کے جو دوسرے جو ڈی این اے جڑیں گے وہ اس کے کمپلیمنٹری بیسس ہوں گے، یعنی کہ جو ہے تھائمین جو ہے وہ ایڈینین جو ہے وہ تھائمین سے جڑے گا، گوانین کے ساتھ سائٹوسین، پھر تھائمین کے ساتھ ایڈینین، گوانین، اور پھر یہ اس طرح سے یہ چین چلتی چلی جائے گی، یعنی کہ یہ ایک بار پھر اپنے آپ کو مکمل کر لے گا، سنگل ہیلکس سے ایک بار پھر ڈبل ہیلکس میں آ جائے گا۔ پہلے یہ ڈبل ہیلکس سے سنگل ہیلکس میں آیا تھا، اسی طریقے سے دوسرا والا جو سنگل ہیلکس ہے یہ بھی اے جی ٹی ٹی سی سی۔ اب یہ کمپلیمنٹری بیسز ہیں، یہ پہلے الگ ہوئے، انہوں نے اپنی نقل بنائی، یعنی ہمارے پاس اب ایک کی جگہ دو زنجیریں آ گئیں، دو ڈبل ہیلسز آ گئے۔ تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے جس میں کہ ڈی این اے اپنی کاپیاں یا اپنی نقلیں بناتا ہے، اس کو یہ خاص طور پر مائٹوسس کے درمیان ہوتا ہے، میں خیر مائٹوسس اور مائیوسس پر بعد میں جاؤں گا، لیکن جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس عمل کو ہم ریپلیکیشن کہتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے ٹرانسکرپشن۔ ٹرانسکرپشن اس کا تعلق بھی سوری مجھے آج کھانسی زیادہ آ رہی ہے، تو اس میں بھی اگرچہ ڈی این اے کے جو سٹرینڈز ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، زنجیر کھلتی ہے اور یہ ڈبل ہیلکس کی جگہ سنگل ہیلکس بنتا ہے، اور یہ ایک چین جو ہے وہ یعنی کہ دوہری کی جگہ اکہری چین یا سنگل چین بن جاتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسکرپشن میں جو چیز آ کے جڑتی ہے وہ یہ ایک بات یاد رکھیے، یہ انٹرمیڈیٹ اسٹیپ ہے۔ ٹرانسکرپشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اسٹیپ ہے جس میں کہ ڈی این اے تبدیل ہوتا ہے ایم آر این اے میں، یاد رکھیں میسنجر آر این اے میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ میسنجر آر این اے جو ہے وہ نیوکلیس کو چھوڑ کے باہر نکلتا ہے، رائبوسوم تک پہنچتا ہے، اور پھر آگے ڈی این اے سے پروٹین بننے کے عمل کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ جیسے کہ میں نے کاپی کی تھی، یہ چین جو ہے یہ الگ ہوئی، دوسرے ڈی این اے سے الگ ہوئی، لیکن یہ والا بھی الگ ہوا، یہ بھی الگ ہوا۔ اب کیا ہوگا، یہ دونوں اپنے کمپلیمنٹری بیس پیئر سے نہیں ملیں گے، بلکہ آدھا آدھا جو یہ جس چیز سے ملیں گے وہ ڈی این اے نہیں ہوگا بلکہ وہ آر این اے ہوگا۔ میں نے یہ دوسرا والا اڑا دیا ہے، وہ میرے لیے کوئی خاص ضروری نہیں تھا۔ تو یہ جو ہرا والا جو حصہ ہے جب یہ ٹرانسکرائب ہوگا، یاد رکھیے اس ٹرانسکرپشن کا جو عمل ہے، میں نے غلط رنگ لے لیا، ٹرانسکرپشن کا جو عمل ہے جب وہ ہوگا تو اس دوران کیا ہوگا، تھائمین میں آپ کو یاد کیجئے آر این اے میں ہمارے پاس یوراسل ہوتا ہے تھائمین کی جگہ، تو اب
हमारे पास क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन के अमल में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो चीज आके इसके साथ जुड़ेगी या अपने मॉलिक्यूलर चेन बनाएगी वो आरएनए होगी, वो डीएनए नहीं होगी, यानी वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो अब जो चीज आके इससे जुड़ना शुरू होगी थायमिन के साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो एडेनिन, साइटोसिन। अब ए यहां पर जो मौजूद है एडेनिन के साथ अब यूरासिल बनेगा, यूरासिल लगेगा और इस तरह से ये हमारे पास जो जंजीर बनेगी, सिंगल बनेगी, वो mRNA की जंजीर बनेगी और ये बनते के साथ ही अपने आप को इससे अलग कर लेगी और न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर चली जाएगी, जिसको अगले अमल के लिए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। याद रखिए मैंने कहा था ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप है और उसके बाद का जो अमल है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। वैसे बतौर मजमूई हम जो है किसी भी डीएनए से प्रोटीन बनने का अमल जो है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, लेकिन ये जो खास हिस्सा जो है इसको भी हम ट्रांसलेशन के तौर पर रेफर करते हैं। और इस मौके पर ट्रांसफर आरएनए आता है और ट्रांसफर आरएनए आकर ये सारा का सारा अमल जो है वो राइबोसोम के अंदर होता है, जो कि सेल से बाहर होते हैं। तो अब इसमें न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, तो एमआरएनए जो है वो प्रोटीन में तब्दील होता है, जिस अमल के जरिए उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि अब ये मेरे पास मैसेंजर आरएनए था, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूं। ये मेरे पास मैसेंजर आरएनए था। अब क्या होगा, जैसे कि मैं पिछली डीएनए वाली वीडियो में भी आपसे तज़किरा कर चुका हूं जिस चीज का, कि अब जो सूरत हाल बनेगी, जो ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए जो होता है वो क्या होता है, ये इसमें एडेनिन, ग्वानिन, 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 सही, ये आपको याद होगा 3 बेस पेयर्स का एक कोडॉन होता है। तो ये एक कोडॉन पर मुश्तमिल एक टीआरएनए होगा और इसके साथ एक खास तरह का प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा, खास तरह का अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ होगा, याद रखिए। इसी तरीके से ये यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, अब ये 3, ये एक कोडॉन है तो इसके साथ एक और अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ होगा, तो ये आके इस एमआरएनए के साथ मिलेगा और फिर अमाइनो एसिड की एक पूरी जंजीर या पूरी चेन वजूद में आएगी और फिर वो फोल्ड होगी और ये अपनी जगह छोड़ के ये वापस चला जाएगा, इनको आजाद कर देगा। तो मेरा जो बुनियादी मकसद था, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये इस बात की यकीन दहानी करना चाहता हूं कि आप इस बात को सही समझें। तो डीएनए से क्या चीज, डीएनए जब अपनी कॉपीज बनाता है, जब अपनी नकलें बनाता है, तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये मैं दोहरा रहा हूं उस सारे कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो डीएनए जब अपनी नकलें बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन जब डीएनए जो है वो एमआरएनए को जन्म देता है, तो इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसक्राइब होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में, यानी कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल इख्तियार करती है। ट्रांसक्रिप्शन में भी यही होता है। तो ये एमआरएनए में तब्दील होता है जब डीएनए, या यूं कहें कि डीएनए से एमआरएनए बनने का अमल जो है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, ये अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, ये मेरे पास एक सेल है, इसमें ये एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो है ये डीएनए मौजूद है। अब ट्रांसक्रिप्शन जब होगी तो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर आएगा और इस पर मैं मजीद बात करूंगा। तो ये राइबोसोम तक पहुंचेगा और राइबोसोम के अंदर जो है जो अमल होगा एमआरएनए से प्रोटीन बनने का अमल, याद रखिए, एमआरएनए से प्रोटीन बनने का, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का अमल, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन, या यूं कहेंगे ये जो अमल है ये दरअसल ये ट्रांसलेट करने का अमल है, या यूं कहें ट्रांसलेशन का ये जो अमल है, इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास इनिशियली डीएनए की फॉर्म में थी वो ट्रांसलेट हो गई हैं प्रोटीन की फॉर्म में, और इसीलिए हम इस अमल को ट्रांसलेशन भी कहते हैं। तो ये तो एक पार्ट हुआ जो कि डीएनए से मुतालिक वोकैबुलरी का था। अब अगला पार्ट जो मुझे बहुत, सच्ची बात है, उसने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया, और वो है, वो जो वोकैबुलरी है वो मुझे वाकई बहुत परेशान करती रही। उसका नाम है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन या क्रोमैटिन, क्रोमैटिन और क्रोमाटिड या क्रोमैटिड, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से इलाके के रहने वाले हैं। तो आप क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, ये सब के सब जो अल्फाज हैं ये बड़े मिलते जुलते हैं, तो बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। तो अब अगर ये देखिए डीएनए का ये डबल हेलिक्स है और ये कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह सिंगल चेन की तरह से भी बना रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये दरअसल ये डबल हेलिक्स यानी कि डबल स्ट्रैंड की शक्ल में है, दोहरी चक्करदार साख्त है इसकी, दोहरी चक्करदार शक्ल है। तो ये जो पूरा का पूरा जो डीएनए ये डबल हेलिक्स की शक्ल में है, और ये जो डबल हेलिक्स है खास तरह के सख्त प्रोटीन्स की गेंदों के गिर्द लिपटा हुआ होता है, जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। याद रखिए
یہ ہسٹونز، یہ جو گول گول جو میں بنا رہا ہوں، یہ دراصل یہ ڈی این اے جو ہے ان گیندوں کے گرد لپٹا ہوا ہے اور بہت ٹائٹلی، بہت سختی کے ساتھ لپٹا ہوا ہوتا ہے. یہ جو ہر گیند ہے یہ پروٹین کی، سخت قسم کے پروٹینز کی گیند ہوتی ہے، ان کو ہم ہسٹونز کہتے ہیں. یہ میں بار بار اس وجہ سے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے نکلے نہیں. تو یہ جو پوری کی پوری جو سٹرکچر ہے ڈی این اے کی، کھلی ہوئی حالت میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس طرح سے بندھی ہوئی حالت میں جب یہ ہوتی ہے، خاص طرح کی سٹرکچر میں، خاص طرح کی شکل میں، یہ لپٹی ہوئی حالت میں، پیچ در پیچ لپٹی ہوئی حالت میں جب یہ ہوتی ہے، تو اس چیز کو جو کہ ہمارے پاس ڈی این اے کے جو مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں کروماٹن. تو یہ جو اسٹرکچرل پروٹین ڈی این اے اور اسٹرکچرل، یاد رکھیے ہسٹون کو ہم اسٹرکچرل پروٹین بھی کہتے ہیں. تو جب ڈی این اے اور اسٹرکچرل پروٹین آپس میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم، اس خاص حالت کو ہم کروماٹن کہتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی سیل کے نیوکلیس کی طرف دیکھیں یا آپ اس کو بہت ہی پاورفل مائکروسکوپ سے دیکھیں تو وہ، جیسے کہ میں نے پہلے ڈی این اے کی ویڈیو میں بھی بنایا تھا، تو میں نے آپ کو یہ بڑا ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچر میں بڑے ہومولوگس کروموسومز ہیں، ایک جیسے خصوصیات رکھنے والے جینز کے ایلیلز ان کے پر موجود ہیں، یہ کچھ اس طرح سے آپس میں پیئرز کی شکل میں موجود ہے. یہ میں نے ڈی این اے والی ویڈیو میں خاص تفصیل سے اس پر بات کی تھی. لیکن یہ جب ڈی این اے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل اس طرح سے لپٹا ہوا ہے اور یہ یوں کہہ کہ ریپ اراؤنڈ ہوا ہوا ہے. اور یہ ہومولوگس اس کا جو، یہ میرے فرض کر لیجئے والد کی طرف سے آیا ہے. اور دوسرا جو ہے، یہ میں نے یہ ویریشن والی ویڈیو میں بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا اسپیشیز میں جو ویریشن والی ویڈیو میں نے کی تھی اس میں بھی کی تھی. تو دوسرا جو اس کا ہومولوگس جو کروموسوم ہے وہ جو والدہ کی طرف سے آیا ہے، سملر جین، ملتے جلتے جین رکھنے والا، وہ یہاں پر، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ والد کی طرف سے ہے اور یہ لال والا جو ہے وہ والدہ کی طرف سے. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کروموسوم. اس حالت میں جبکہ یہ اپنی ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچر، یعنی کہ واضح طرح کی شکل میں موجود ہے، اور یہ چیز ہر وقت نہیں ہوتی، یاد رکھیے. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب کہ ڈی این اے اپنے آپ کو، کوئی بھی سیل اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اور ڈی این اے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے جب سیل ڈویژن کا وقت آتا ہے، سیل کے تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے، تب یہ ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچر میں ہوتے ہیں. ورنہ عام حالات میں جبکہ ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن وغیرہ جیسے کام چل رہے ہوتے ہیں، پروٹینز بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈی این اے اس طرح سے بالکل نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر یہ اس طرح سے ٹائٹلی پیکڈ حالت میں رہے گا اور بالکل اس طرح سے مشینری، ٹرانسکرپشن مشینری یہ لپٹا رہے گا تو ٹرانسکرپشن مشینری کو اپنا کام کرنے کا موقع نہیں مل پائے گا. ضروری ہے کہ یہ ڈی این اے کھل جائے. تو اگر ہم زوم ان کریں، ہم بہت ہی طاقتور مائکروسکوپ سے دیکھیں، آپ یاد رکھیے یہ جو اس طرح کی جو سٹرکچرز ہیں آپ کو عام لائٹ مائکروسکوپ سے نظر نہیں آئیں گے. اگر آپ عام لائٹ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے اور بہت زیادہ زوم ان کریں گے تو آپ کو یہ بس عجیب سی یہ دھاگا سا، آپ کو یہ کھلا ہوا دھاگا نظر آئے گا. یہ ایک کروموسوم ہے، یہ دوسرا کروموسوم ہے، نیلا والا والد کی طرف سے، چھوٹا والا لال والا والدہ کی طرف سے، پھر ایک یہ نیلا کروموسوم چھوٹا آ گیا، اور یہ پھر اسی کے جیسا ملتا جلتا ایک اور کروموسوم جو ہے لال رنگ کا، یہ میری والدہ کی طرف سے آ گیا. تو اب یہ آپ کو بڑا میس، ایک ملغوبہ سا نظر آئے گا، یہ ایک عجیب و غریب الجھاوا دکھائی دے گا آپ کو. تو اس ساری چیز کو جو اس کنڈیشن میں تو اس کو ہم کہتے ہیں کروماٹن. کروماٹن کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ بڑا ایمبیگس سا لفظ لگتا ہے، بڑا عجیب و غریب، الجھاوا اور مبہم سا لفظ لگتا ہے، لیکن جب ہم ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے کروموسوم کہتے ہیں. اور کروماٹن اس حالت میں اسٹرکچرز ہوتی ہیں کہ جب ڈی این اے جو ہے اپنا کام، ٹرانسلیشن مشینری پورا اپنا ایکٹیو ہوتی ہے، تب وہ جو حالت ہوتی ہے ڈی این اے کی اس کو ہم کروماٹن کہتے ہیں. تو بعض اس میں ایک سے زیادہ کروموسوم بھی ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے. تو کئی کروموسوم کا مجموعہ بھی بعض دفعہ جو ہے اس میں پروٹینز وغیرہ بھی یہ سب شامل ہے. تو یہ جو ملغوبہ ہے اس کو ہم کروماٹڈ کہیں گے، تو کروماٹن کہیں گے. اب رہ جاتا ہے کروماٹڈ. تو ہاں یہ میں لکھنا بھول گیا تھا، یہ جو گیندیں ہیں پروٹینز کی، جس کو ہم ہارڈ بالز آف پروٹینز بھی کہتے ہیں، پروٹینز کی سخت گیندیں کہتے ہیں، ان کا نام میں نے بتایا تھا آپ کو ہسٹونز. اور اس کی بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جن کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ کسی سیل کی لائف میں کس لیول پر ہیں، کس سطح پر ہیں. اب بات آ رہی ہے کروماٹڈ کی. تو کروماٹڈ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے یہ میرا جو ڈی این اے تھا، اب اگر سیل جو ہے وہ یہ ایک پارٹ، جیسے میں نے کہا کہ ایک میرے والد کی طرف سے، ایک میری والدہ کی طرف سے ہے.
اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے والد صاحب کی طرف سے ورژن آیا ہوا ہے ڈی این اے کا، اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ سیل جو ہے اپنے آپ کو تقسیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ڈی این اے جو ہے اپنی کاپی بنا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی کاپی، اس والے کروموسوم نے اپنی کاپی بنائی، اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. جس پوائنٹ پر یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ابتدا میں، اس کو ہم سینٹرومر کہتے ہیں. سینٹرومر کہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ مقام جہاں پر یہ ایک ہی کروموسوم کی دو کاپیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ پارٹ اور جیسے کہ یہ پارٹ. بلکہ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا الگ کر دوں، جیسے یہ جو ایک پارٹ ہے یہ اوریجنل وہ ڈی این اے ہے یا وہ کروموسوم ہے جو کہ میرے والد صاحب کی طرف سے تھا، اور یہ اس کی وہ کاپی ہے جو اس کروموسوم نے بنائی ہے. تو یہ دونوں کی دونوں کاپیاں اس مقام پر جس کو ہم سینٹرومر کہتے ہیں ملی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں آئیڈینٹیکل ہیں، بالکل ایک جیسی. تو اب اس حالت میں بھی ہم ان کو کروموسوم ہی کہیں گے، مجموعی طور پر ان سب کو ہم کروموسوم ہی کہیں گے. لیکن کیا ہوگا، ان میں سے ہر ایک انڈیویجول کاپی کو ہم کروماٹڈ کہیں گے. کروماٹڈ کہیں گے اس کنڈیشن میں جبکہ سینٹرومرز کے پوائنٹ پر یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں، یعنی کہ کروموسوم نے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر دیا. تو ان دونوں کے دونوں جو کروماٹڈز ہیں ان میں سیم جینیٹک انفارمیشن ہوں گی جو کہ اوریجنل کروموسوم کی طرف سے ان میں آئی ہیں. ایک اوریجنل ہوگا اور ایک کاپی ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ایک کروماٹڈ، یوں کہیں گے ہم، یہ اس حالت میں کنونشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ابھی تو یہ کروموسوم ہی کہلائے گا، یہ کروماٹڈ نہیں کہلائے گا. کروماٹڈ یہ اس وقت کہلائے گا جب یہ اپنی کاپی بنانے کے بعد یہ آپس میں ملا ہوا ہوگے، یہ دونوں کے دونوں ڈی این اے، دونوں کے دونوں کروموسوم آپس میں ملے ہوئے ہوں گے. تو اس حالت میں ان کو ہم کروماٹڈ کہیں گے. اب جب یہ الگ ہو جائیں گے دونوں کے دونوں کروموسومز، یہ دونوں کے دونوں کروموسومز جو ہیں الگ الگ ہو جائیں گے. چلیے میں اس کو گرین سے سرکل کر دیتا ہوں. یہ والا بھی الگ ہو گیا، ڈیٹیچ ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور سینٹرومر کے پوائنٹ سے ان میں علیحدگی واقع ہوئی. تو اب جن کو ہم کروماٹڈ کہہ رہے تھے، اب یہ دونوں کے دونوں الگ الگ کروموسومز بن جائیں گے، واپس کروموسومز بن جائیں گے. یعنی کہ کروماٹڈ ایک خاص حالت ہوتی ہے جس میں کہ دو کروموسوم جو کہ ایک دوسرے کی نقل ہوتے ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سینٹرومر کے پوائنٹ پر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں. تو مائٹوسس اور میوسس کی جب ہم بات کریں گے تو یہ ووکیبلری ہمارے سامنے کروموسوم، کروماٹڈ، کروماٹن، یہ سب کی سب جو ہے یہ بار بار آئے گی اور یہ بہت کنفیوز کرتی ہے آپ کو. تو میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری جو ووکیبلری ہے آپ پر پہلے سے کلیئر ہو جائے. تو یہ کروموسوم جو ہے لوگوں نے ان کو نام دینے کا فیصلہ، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کرومو کا لفظ ہوتا ہے، لفظ کرومو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رنگ، اور غالباً گریک لینگویج میں، یونانی زبان میں اس کا مطلب کرومو کا مطلب ہوتا ہے کلر یا رنگ. اور شاید جن لوگوں نے پہلی مرتبہ کروموسومز دیکھے ہوں گے انہوں نے خاص طرح کی کوئی ڈائی استعمال کی ہوگی، اور ڈائی استعمال کرنے کے بعد جب انہوں نے لائٹ مائکروسکوپ کے ذریعے ان کروموسومز، ان باڈیز کو، ان اسٹرکچرز کو دیکھا ہوگا تو انہوں نے وہ ڈائی جو ہے اس کے اوپر رنگ گئی ہوگی اور انہوں نے ان کو رنگ دیا ہوگا. اور اسی وجہ سے اردو میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتے چلوں کہ اس کو ہم لونیا یا لون جسمیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک خاص رنگت کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے کروموسوم کو ہم کروموسوم کہتے ہیں. بہرحال امید ہے کہ اب آپ اس ووکیبلری